السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا اور سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا؟ اگر آپ ہماری ویڈیو آخر تک دیکھ لیں گے تو یقیناً ساری باتیں آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس، بابرکت اور اہم مقام ہے، جہاں ہر سال پوری دنیا سے ہر نسل، ہر فرقے اور رنگ کے مسلمان اکٹھے ہو کر فرض حج ادا کرتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں اور اپنے گناہ معاف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ جی ہاں، جب ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو کر آتی ہے کہ تعمیر کعبہ شریف کو 2 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ اسلام سے پہلے کا ہے، جبکہ دوسرا مرحلہ اسلام کے بعد کا ہے۔ پہلے مرحلہ میں کعبہ شریف کو متعدد مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو ملائکہ کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے، دل مغموم اور اداس رہنے لگا۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، مولا میں اس نعمت سے محروم ہو گیا ہوں۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا، آپ مکہ معظمہ جائیں، وہاں میرا گھر تعمیر کر کے اس کا طواف کریں اور اس کے بعد نماز پڑھیں، جس طرح فرشتے میرے عرش کا طواف کرتے ہیں اور اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ یاد رہے کہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ نے ہندوستان میں بھیجا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل امین کی رہنمائی میں مکہ معظمہ پہنچے، وہاں جبرائیل علیہ السلام نے پر مار کر کعبہ شریف کی بنیادیں ظاہر کی، جو انتہائی گہری تھی۔ پھر فرشتہ 5 مختلف پہاڑوں سے بڑی بڑی وزنی چٹانیں لائیں، جن میں سے ایک چٹان 30 آدمی بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتھروں سے بیت اللہ شریف تعمیر کیا۔ جب انہوں نے تعمیر مکمل کر لی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اب اس گھر کا طواف کرو۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ اس کے بعد صدیاں بیت گئی، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے اس کا حج کیا۔ پھر صدیاں بیت گئی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو اٹھایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ معظمہ میں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے رہے۔ جب تیسری بار بیت اللہ شریف کی تعمیر کے سلسلے میں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی عمر اس وقت 20 سال تھی، چاہے زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ طویل عرصے کی جدائی کے بعد والد گرامی کے چہرے اقدس کی زیارت سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انتہائی تعظیم و تکریم سے خوش آمدید کہا۔ سلام و کلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بے شک تیرے رب نے مجھے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان آپ اللہ کے حکم کی اطاعت میں جلدی کریں۔ ارشاد فرمایا، رب کائنات نے اس عظیم کام میں تجھے میری مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، میں حاضر ہوں، آپ شروع کر دیجیے۔ اللہ کے یہ دونوں مقرب بندے اس کام کی تکمیل کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ مکمل ارادہ اور جوش و جذبہ کے ساتھ تعمیر کعبہ کا ارادہ کر لیا۔ اس جوش و جذبے میں احساس بندگی اور انکساری کا عنصر غالب تھا، مگر ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بیت اللہ شریف کا حدود اربع کیا ہے، دیواروں کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، کیونکہ مرور زمانہ اور سیلاب نے اس کے قدیم نشانات کو ختم کر دیا تھا۔ متعدد روایات میں ہے کہ آپ کی رہنمائی کے لیے بہت ساری چیزیں نمودار ہوئیں، مگر صحیح قول یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنیادوں کی نشاندہی کی تھی۔ خیر، باپ اور بیٹے نے کعبہ کی جبرائیل امین کی بتائی ہوئی جگہ پر کھدائی شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد وہ قدیم بنیاد جو آدم علیہ السلام نے رکھی تھی وہ ظاہر ہو گئی، جس پر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، کیسا منظر رہا ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کے بھیس میں پتھر لانے کی خدمت انجام دے رہے ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک معمار کی حیثیت سے اپنے مقدس ہاتھوں سے دیوار کھڑی کر رہے ہیں۔ مٹی، گارا یا چونے کی مدد کے بغیر ہی پتھر پر پتھر جوڑے چلے جا رہے ہیں۔ وہ پتھر اس قدر بڑے اور وزنی ہیں کہ 30 آدمی بھی مل کر نہیں اٹھا سکتے۔ اس تعمیر میں کام آنے والے 5 پتھر مختلف پہاڑوں طور سینا، طور زینت، طور لبنان، کوہ جودی اور کوہ حرا سے فرشتے لے کر آئے تھے۔ بنیادوں میں کوہ حرا کے پتھر استعمال ہوئے،
جب دیواروں کی بلندی کچھ زیادہ ہو گئی اور پتھر لگانے میں دشواری محسوس ہونے لگی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کوئی ایسا پتھر تلاش کرو جس پر کھڑے ہو کر بآسانی سے تعمیر مکمل کی جا سکے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نظر انتخاب جس پتھر پر پڑی وہ وہی یادگار پتھر تھا جسے قرآن حکیم میں مقام ابراہیم کے مبارک اعزاز سے نوازا گیا۔ اس پتھر نے اپنے مزاج کی سنگینی اور سختی کے باوجود آپ کے نقش پاؤں کا اس قدر گہرا اثر قبول کیا کہ زمانے کے حوادث بھی اسے نہ مٹا سکے، جس کا نظارہ آج بھی مسلمان اپنی آنکھوں سے حج اور عمرہ میں دیکھتے ہیں۔ جب کعبہ کی دیواریں کافی بلند ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کوئی عمدہ سا پتھر لاؤ جسے یہاں ایک کونے میں نصب کر دیا جائے تاکہ طواف کرنے والوں کے لیے ایک نشان اور علامت بن جائیں۔ حسب حکم سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب پتھر لے کر آئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس جگہ کی رونق ایک ایسا پتھر بن گیا جس کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی ہے۔ عرض کیا ابا جان یہ پتھر کون لایا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین جنت سے لائے ہیں۔ تعمیر کے دوران موجودہ حتیم والی جگہ کو بھی کعبہ شریف میں شامل کر لیا گیا۔ مشرق کی جانب زمین کے برابر ایک دروازہ رکھا جس کی نہ تو چوکھٹ تھی اور نہ ہی کواڑ، تو یوں یہ بے مثال مکان چھت کے بغیر مکمل ہوا۔ اس عظیم الشان کام کے دوران حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے کام میں مگن رہے اور یہ دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم مکمل پڑھتے رہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم کوئی نیک کام کریں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دعا کا ورد جاری رکھے تاکہ اللہ ہمارے محنت کو قبول کرے اور ہمیں اس کا بہتر اجر دے۔ یہاں تک تو آپ نے تعمیر ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام سنا اور جان لیا، اب آگے تعمیر قریش کو بھی جان لیجیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب کعبہ کی عمارت بسیدہ ہو گئی تو قریش نے ازسر نو اس کی تعمیر کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 سال تھی۔ وجہ یہ ہوئی کہ ایک عورت کی بے احتیاطی کے باعث حرم پاک میں آگ بھڑک اٹھی جس کی وجہ سے نئی تعمیر کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کے علاوہ اوپر والے حصے سے جب بھی نیچے سیلاب آتا تو ہر بار عمارت کو کافی نقصان پہنچتا رہا جس کی وجہ سے دیواروں کی مضبوطی میں کمی آتی رہی اور اوپر کوئی چھت بھی نہ تھی، جن کی وجہ سے اکابر قریش نے سوچا کہ نئی تعمیر پختہ بنیادوں پر ہونی چاہیے تاکہ وہ سیلابوں سے متاثر نہ ہو اور اس پر چھت بھی ڈال دی جائے تاکہ عمارت اچھی طرح محفوظ رہے۔ لہٰذا سرداران قریش نے جمع ہو کر ولید ابن مغیرہ کو امیر تعمیر مقرر کیا اور کعبہ کو منہدم کر کے دوبارہ بنایا، مگر آپس میں یہ طے کیا کہ اس میں حلال مال ہی خرچ ہو۔ چونکہ اس وقت اکثر مالدار سود خور تھے اس لیے مال حلال بہت کمی ہو گئی اور مال حلال بہت کم جمع ہوا۔ اس کمی کی وجہ سے تعمیر ابراہیمی میں کچھ فرق ہو گیا اور کچھ کمی رہ گئی، جس کو بعد میں عبداللہ بن زبیر نے بنیاد ابراہیمی پر مکمل کیا اور قریش کے اس فرق کو دور کیا اور اس کمی کو ختم کیا۔ جب تعمیر کعبہ کا کام تکمیل کو پہنچا تو قریشی قبائل کے بیچ ایک مسئلہ متنازع بن کر آیا کہ حجر اسود کو کعبہ کی جانب میں رکھنے کا شرف کس کو حاصل ہوگا۔ قریشی قبائل کے تمام سردار دعویٰ کرنے لگے کہ یہ شرف ہمارے قبیلہ کو ملنا چاہیے تو ہمارے قبیلہ کو ملنا چاہیے، اور اس طرح یہ جھگڑا کا روپ لے لیتا کہ اس سے پہلے سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے بیت اللہ کی طرف آئے گا اسی کو اس کا شرف حاصل ہوگا۔ اگلے دن کیا دیکھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر موجود ہے۔ یہ دیکھ کر تمام اہل قریش کو اطمینان ہوا اور کہا کہ محمد صادق و امین ہے اور سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں۔ بالآخر حجر اسود کو اٹھا کر کعبہ شریف کی جانب میں رکھنے کا شرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ قربان جائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاحی اقدام پر آپ نے ایک چادر منگوائی، پھر آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھا اور قریش کے تمام سردار کو بلایا اور ان سے فرمایا سب اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لے، اور اس طرح پیارے آقا نے خانہ جنگی کو آپسی محبت و الفت میں تبدیل کر دیا۔ یاد رہے یہ تعمیر اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوا۔ بلا شبہ تعمیر کعبہ بہت بڑی سعادت تھی۔ سب لوگ مزدوروں کی طرح
لگ گئے، چھوٹے بڑے کا امتیاز مٹ گیا۔ کوئی پتھر لا رہا ہے، کوئی گاڑا بنا رہا ہے، کوئی دیوار پر پتھر لگا رہا ہے، ہر آدمی اپنے حصے کے کام میں مصروف ہے۔ یہ وہ بابرکت عمل تھا جس میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا، اور آپ پتھر لا کر دیتے رہے، یہاں تک کہ اس باہمی اتحاد و اتفاق کی فضا میں تعمیر کعبہ مکمل ہوا، اور ایک مبارک لمحہ تعمیر کعبہ کا شرف حاصل کرنے والوں کے سامنے رہا۔ دوستو، ہم نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ تعمیر کعبہ کو 2 مرحلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ اسلام سے قبل کا، دوسرا اسلام کے بعد کا۔ تو یہاں تک اسلام سے پہلے کا مرحلہ تھا۔ اب آپ اسلام کے بعد کا مرحلہ جانیں گے تو ہمیں تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ تعمیر کعبہ شریف کے دوسرے مرحلے میں 3 دور ہیں۔ پہلا دور حضرت عبداللہ بن زبیر کا، جنہوں نے تعمیر ابراہیمی پر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، جیسا کہ آپ نے تعمیر قریش میں پیچھے جانا ہوگا۔ دوسرا دور حجاج بن یوسف ثقفی کا، جو مکہ مکرمہ آ کر عبداللہ بن زبیر کے خلاف جنگ کیا، اور سن 74 ہجری میں حجاج نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو دہرایا اور نئے انداز میں خانہ کعبہ کی تعمیر کروایا۔ تیسرا دور سلطان مراد خان، یہ خلافت عثمانیہ کے سلطان ہے۔ تقریباً 1039 ہجری میں مکہ مکرمہ میں جب شدید بارش کی وجہ سے سیلاب آیا تھا، اس سیلاب میں خانہ کعبہ کو کافی نقصان پہنچا، تو سلطان مراد خان نے خانہ کعبہ کو از نو تعمیر کروایا، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی، اور آج تک وہی تعمیر کعبہ شریف باقی ہے۔ اور اس طرح ہم نے اس ویڈیو کے ذریعے دونوں دور کو سمجھ لیا، اور کعبہ شریف کی تعمیر کب کیسے ہوئی ساری جانکاری جان لیا۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو دین کی باتیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی تو برائے مہربانی لائک، سبسکرائب اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں، تاکہ ہم اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے سامنے لاتے رہیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ خدا حافظ۔